ضدی ہو یا کسی بھی حوالے سے پریشان یا تنگ کرتا یا کرتی ہو تو ان کو چاہیے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 13، یہ آیت ابھی آپ کو دکھائی جائے گی اور میں پڑھ کر بھی سناؤں گا۔ نہایت ہی آسان آیت مبارکہ ہے، پوری آیت مبارکہ نہیں ہے بلکہ آیت مبارکہ کا بالکل آخری جز ہے، چھوٹا سا حصہ ہے۔ تو سورۃ الشورى کی آیت نمبر 13 آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں، پھر مزید طریقہ کار بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، بس اتنا سا حصہ ہے اس آیت مبارکہ کا۔ ایک مرتبہ پھر سن لیتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ، پڑھنا ہے۔ پھر اسی آیت مبارکہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر، جی ہاں بچے کے سر پر ہاتھ رکھیں، ہاتھ رکھنے کے بعد بچے پر دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس چھوٹے سے قرآنی عمل کی برکتوں سے ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے گی، ہمیں کسی بھی حوالے سے پریشان اور تنگ نہیں کرے گی۔ بس ہم نے یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے باامید ہو کر اس قرآنی عمل کو کرنا ہے تو ہمیں ضرور کامیابی ملے گی۔ دوستو مزید وظائف کی طرف بڑھنے سے پہلے اس عمل کی مدت کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ اس عمل کی مدت تا حصول علاج، یعنی جب تک ہمارے بچے فرما بردار نہ بن جائیں، ضد نہ چھوڑ دیں، ہمیں تنگ کرنا نہ چھوڑ دیں، ہم نے روزانہ اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے۔ چند دن کریں گے انشاءاللہ ہمیں فائدہ نظر آئے گا۔ اور اگر ٹائمنگ کی بات کی جائے کہ ہم نے کس ٹائم کرنا ہے، تو اس کا کوئی خاص ٹائم نہیں ہے، آپ رات کو کر لیں، دن میں کر لیں۔ تو امید کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا وظیفہ آپ کو اچھا لگا ہے، اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ تو آئیے اب اپنا آج کا دوسرا وظیفہ بھی جان لیتے ہیں جو ہماری اولاد کے حوالے سے ہے، اولاد کو فرما بردار بنانے کے حوالے سے ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس اسم مبارکہ کو بالکل توجہ سے سن اور دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کا پورا طریقہ کار بھی ہم بالکل توجہ سے سمجھ لیں گے۔ تو اسم مبارکہ یہ ہے یا شہید، اس اسم مبارکہ کو دوبارہ سن لیجئے، یا شہید، یا شہید۔ تو جس کی بھی اولاد ضدی ہو، نافرمان ہو، کہنا نہ مانتی ہو، تنگ کرتی ہو، اسے چاہیے طلوع آفتاب سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے جو بھی بچہ آپ کو تنگ کرتا ہے اس کی پیشانی پر، بچی ہے یا بچہ، اس کی پیشانی پر آپ نے ہاتھ رکھنا ہے، ماتھے پر ہاتھ رکھنا ہے، پھر آسمان کی طرف اپنے چہرے کو کر لینا ہے، اپنا رخ آپ نے آسمان کی طرف کر لینا ہے، آسمان کی طرف آپ نے دیکھنا ہے، اور اسی دوران آپ نے اسی اسم مبارکہ کو جو ہم نے آپ کو بتایا یا شہیدو، صرف اور صرف 21 مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اول و آخر کم از کم 3 مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس مختصر سے وظیفے کی برکتوں سے ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے گی، ہمیں کسی بھی حوالے سے پریشان نہیں کرے گی۔ بس اس وظیفے میں ہم نے یہ خیال کرنا ہے طلوع آفتاب سے یعنی سورج نکلنے سے پہلے کرنا ہے، اور اس بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ چند سیکنڈز کا یہ وظیفہ ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اور اگر اب بات کی جائے اس عمل کی مدت کی، اس عمل کی مدت بھی تا حصول شفا، تا حصول علاج، یعنی جب تک ہمارا بچہ راہ راست پر نہ آ جائے، ضد نہ چھوڑ دے، نافرمانیاں نہ چھوڑ دے، تب تک ہم نے اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے۔ پھر وہی کہوں گا، چند ہی دنوں میں ہمیں فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا اگر ہمارا اعتقاد کامل ہوا۔ تو آئیے دوستو اب بلا تاخیر اپنے آج کے تیسرے اور آخری وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بنانے کے لیے، ضد ختم کرنے کے لیے، تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو ان کو راہ راست پر
لانے کے لیے۔ تو اس عمل کی ترکیب کچھ یوں ہے، جب آپ کا نافرمان بچہ یا بچی سو رہی ہو تو آپ نے صبح کے وقت یعنی نماز فجر کے وقت نماز فجر ادا کر لیں، یا نماز فجر کا جب وقت شروع ہو جائے تب بہتر یہ کہ آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کریں۔ تو صبح کے وقت جہاں پر ہمارا بچہ یا بچی سو رہے ہیں، ہم نے ان کے سرہانے سے 2 فٹ کی دوری پر کھڑے ہو جانا ہے۔ تو سرہانے سے 2 فٹ کی دوری پر کھڑے ہو کر صرف ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 کے اندر موجود ہے۔ بہت ہی آسان سورہ مبارکہ ہے۔ میں آپ کو پڑھ کر سنا بھی دیتا ہوں اور آپ ویڈیو میں دیکھ لیجئے۔ تو سورۃ الاخلاص یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس سورہ مبارکہ کو ہم نے صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول و آخر کم از کم 3 مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ اور جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس میں کچھ اس عمل کو کرنے سے پہلے یہ نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ عز و جل، اس قرآنی عمل کی برکتوں سے میرا فلاں بچہ یا بچی ہمارے فرما بردار بن جائیں، ضد چھوڑ دیں، ہمیں تنگ کرنا وغیرہ پریشان کرنا چھوڑ دیں۔ تو نیت آپ نے اپنے الفاظ کے اندر کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد اب جو دوسری احتیاط ہے، جب ہم نے یہ عمل کرنا ہے تو ہم نے اتنی بلند آواز میں پڑھنا ہے کہ ہمارے کان سن لیں۔ آواز اونچی ہو، لیکن اتنی بھی زیادہ اونچی نہ ہو کہ بچے کی نیند خراب ہو جائے، وہ اٹھ جائے۔ بہرحال آپ نے ایک نارمل سی آواز میں، نہ بالکل کم ہو کہ آواز سنے ہی نہ اور نہ بہت زیادہ تیز ہو، درمیانی سی آواز میں آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، 2 فٹ کی دوری پر کھڑے ہو کر۔ تو انشاءاللہ رب کے فضل و کرم سے ہمارا وہ فرما بردار بن جائیں گے، نہ چھوڑ دیں گے۔